أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، قرآن مجید نے یہاں پر جس تناظر کے اندر بات کہی کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دین بحیثیت دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب لوگوں نے جو یہودیت بنائی، نصرانیت بنائی یا دیگر مذاہب، یہ سب کے سب اللہ کے نازل کردہ دین نہیں ہیں۔ خاص طور سے یہاں مخاطب یہود ہیں، نصارہ ہیں، جنہوں نے کتاب کے ملنے کے باوجود، اللہ کی شریعت کے نازل ہونے کے باوجود ایک نیا طریقہ، نیا دین اختیار کیا جو اللہ کی شریعت، اللہ کے نازل کردہ دین کے موافق نہیں تھا۔
اور ایک بات یہ بھی بالکل واضح ہے کہ آج لوگوں کے درمیان کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے دین کے مطابق چلیے، وہ اپنے دین کے مطابق، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے چلے، ہر کسی کا راستہ جدا جدا ہے، منزل ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن صاف کہتا ہے راستہ بھی ایک ہے صراط مستقیم، اور منزل بھی ایک ہے جنت۔ یہ نہیں ہے کہ آپ الگ الگ راستوں سے ایک ہی منزل کے پر پہنچے، ناممکن چیز ہے۔ راستہ ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور اس کی بنیاد کے پر جو منزل حاصل ہوگی جنت، وہ یقینی طور کے پر انسان کو حاصل ہونے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر وہ صراط مستقیم دین اسلام کے مطابق نہیں چلتا ہے تو پھر اسے اس بات کی امید نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہونے والا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے تمام نبیوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی کو دین اسلام ہی دیا، تو پھر یہ سارے نئے نئے مذاہب، نئے نئے فرقے کیسے وجود میں آئے؟ قرآن اس کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، ان لوگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم کے آ جانے کے بعد، علم آ گیا ہے اس کے بعد اختلاف ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، کہ ان لوگوں نے آپسی ضد، اناد اور حسد کی بنیاد کے پر ایسا کیا۔ میں پیچھے کئی مرتبہ تذکرہ کر چکا ہوں، انسانی زندگی کے اندر تین بڑی خامیاں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو ان تین گناہوں سے بہت بچنا چاہیے، اور یہ بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ پہلی چیز ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی علامت کیا بتائی؟ مسلم کی روایت، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے، حق بات کو ٹھکرا دینا۔ تو ابلیس کا بنیادی طور کے پر کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا؟ قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، کہا کہ آدم یہ میرے سامنے پیدا ہوا، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اپنی عقلوں کو دین کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں استعمال ہوا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ تو کبھی بھی اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی عقل کو پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، یہ اصل اسلام ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے، اس کی بنیاد کے پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے لالچ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے منع کیا تھا درختوں کے قریب نہ جانا، اس کا پھل استعمال نہ کرنا۔ لالچ، ابلیس نے انہیں لالچ دلائی کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ لالچ میں پڑ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ پھل کو استعمال کیا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور اللہ نے جنت سے نکالنے کے ساتھ ساتھ جنتی لباس بھی ان کے تن سے اتروا دیا۔ یہ دوسری بڑی وجہ۔ اور آج آپ دیکھیے کہ لالچ، اس بنیاد کے پر کتنی بڑی بڑی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں۔ انسان لالچ میں آتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دو پیسہ زیادہ کمانے کے لیے کسٹمر کو دھوکہ دیتا ہے، دو پیسہ زیادہ کمانے کے لیے کوئی چیز جیسی نہیں ہے ویسی بتانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بنیاد بنتی ہے لالچ۔ اگر آپ عالمی سطح کے پر دیکھیں گے کہ جب سے عرب کنٹریز کے اندر تیل کی دولت اور اس کی معدنیات، گیسز وغیرہ نکلنا شروع ہوئی، لوگوں نے اسے فتنوں کی آماج کا بنا دیا۔ آج آپ دیکھیے روسیہ وہاں پر آ کر گھسا ہوا ہے، امریکہ وہاں پر آ کر گھسا ہوا ہے، دولت، لالچ اتنی دور سے انہیں وہاں پر لے کر آئی ہے، اور اس کی بنیاد کے پر یہ تباہ کاریاں اور فتنے پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ وراثت کے وقت تو ایک بھائی اپنے حق سے زیادہ حق وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہنوں کا حق نہیں دیتا ہے، جس کو جتنا ملنا چاہیے کاٹ کسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لالچ۔ تو یہ
تین اہم بڑے گناہ ہیں، اور تیسرے نمبر کے پر ہے جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا حسد۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ ایک آسان سی زبان کے اندر اگر ہم حسد کی تعریف بیان کریں تو اللہ کی تقسیم پر ناراضگی، اللہ نے جس کو جو عطا کیا ہے اس پر ناراضگی کا مظاہرہ کرنا، اس نعمت کو زائل ہونے ختم ہونے کی تمنا کرنا، اور جسے نعمتیں ملی ہوئی ہیں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے حسد۔ دنیا کا پہلا قتل کس بنیاد کے پر ہوا؟ حسد کی بنیاد پر۔ جب قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو مارا تھا، حسد کہ اللہ نے اسے وہ نعمت عطا کیوں کی، مجھے ملنی چاہیے تھی، اور اس نے ایک راستہ اختیار کیا کہ اپنے بھائی کا مرڈر کرو، قتل کر دو، تاکہ اس کے پاس کی نعمت میرے پاس چلی آئے۔ یہ ہے حسد۔ تین بڑے گناہ ہیں، ان تین گناہوں سے مسلمانوں کو خاص طور سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کے بالمقابل اپنے اندر خاکساری پیدا کیجئے، تواضع پیدا کیجئے، نرمی پیدا کیجئے۔ اور دوسرا ہے لالچ، یعنی جو چیز ہمیں ملنے والی ہے اس کے حصول کے لیے ناجائز طور طریقے اختیار کرنا، مال کے لیے، اولاد کے لیے، دنیا کی ساری نعمتوں کے لیے آپ جائز ہتھ کنڈے استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز صورتیں اختیار کیجئے مال کو کمانے کی یا دنیا کمانے کی، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی۔ اور تیسری چیز ہے حسد، اللہ کی تقسیم کے پر ناراضگی کا اظہار کرنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نعمت تو ہمیں ملے گی نہیں، مزید گناہ کا ارتکاب کریں گے، اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہود کی بنیادی اور بڑی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے حسد کی بنیاد پر، اور مشرکین مکہ کا بھی مسئلہ یہی تھا۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ کیا لوگ آپ سے اس لیے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمتیں عطا کی ہے، فضل عطا کی ہے اپنے پاس سے جو ان کے پاس نہیں ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، شرف، عزت، ساری چیزیں آپ کو عطا کی، اس بنیاد کے پر وہ حسد کر رہے ہیں۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، لہذا اس باب میں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، ام المؤمنین میں سے ہیں، یہ یہودیوں کے سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کی آمد کی چرچا ہم تک پہنچی تو میرے چچا یہ میرے باپ سے باتیں کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیقات کے لیے مدینہ گئے کہ کیا حقیقت میں یہ وہی نبی ہے جو نشانیاں ہماری اپنی کتابوں کے اندر تھی، وہ ساری نشانیاں آپ کے اندر ہے کہ نہیں۔ رات کو آئے اور میرے چچا اور باپ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں پاتے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ تو کہا اللہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کریں گے، اس لیے کہ یہ ہماری نسل کا نہیں ہے، یہ ہمارے خانوادے کا، بنی اسرائیل کا نہیں ہے، بلکہ یہ بنی اسماعیل کا ہے۔ حسد کی بنیاد پر اللہ نے ہمارے خانوادے کو وہ عزت کیوں نہیں عطا کی؟ آخری نبی جو نبی سب سے زیادہ باعزت ہوگا، تمام نبیوں کے پر اس کو فضیلت حاصل ہوگی، ہماری برادری ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی تقسیم کے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ قرآن مکہ یا طائف یہ دو بڑے شہر تھے، ان دو بڑے شہروں میں کسی بڑے آدمی کے پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی تقسیم کے پر ناراضگی۔ یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق قرآن مجید نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تین بڑی بڑی بنیادی وجہ ہوتی ہے انسان کو گمراہ کرنے کی۔ تو قرآن مجید نے کہا یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی، اناد، بغض کی بنیاد کے پر انہوں نے ایسا کیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں اسلام کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں، اس کو سماعت فرمائے کہ مکہ سے جب مہاجرین پہلی ہجرت کرنے کے بعد حبشہ گئے تھے
وہاں پر مشرکین مکہ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے تعلق سے شاہ نجاشی کو بدظن کر سکے۔ تو شاہ نجاشی جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے نمائندے اور ان لوگوں کو اپنے گھر کے اندر اپنے دربار میں بلایا اور ان لوگوں سے ان کے دین اور نبی کے تعلق سے جاننا چاہا۔ تو مسلمانوں نے اپنا ایک ترجمان، وہ اکیلا بات کرے گا، سارے مسلمانوں کی ترجمانی کرے گا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے، کوئی علم نہیں تھا، نہ ہمیں اپنے رب کی معرفت تھی، نہ زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطوں کا علم تھا، نہ حلال و حرام کی تمیز، کچھ ہمیں معلوم نہیں تھا، جاہلیت میں تھے۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ یہ ہماری حالت تھی، یعنی بالکل جنگل راج، جس کے جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا ظلم اور ستم کر رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت داری، پاکدامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، یعنی ہمیں جہالت سے نکالا، بتوں کی نہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم پوجتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خوریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب آپ غور کیجئے، ایک طرف جاہلیت ہے جہاں نہ تو بندگی کا شعور ہے، نہ اپنے رب کی معرفت ہے، نہ زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ ہے، اپنی مرضی جو کرنا ہے کرو، اور دوسری طرف واضح اور رہنما خطوط ہے۔ سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت ہے کہ یہ بت، یہ مورتیاں، یہ پتھر، یہ عبادت کے قابل نہیں، حقیقت میں تمہارا رب اللہ ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، اس کی تمہیں عبادت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے، رشتہ کاٹنا نہیں، جوڑنا ہے، جھوٹ نہیں، سچ بولنا ہے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو، بدکاری، زناکاری، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یعنی ہر طریقے سے ایک صالح اور بہترین معاشرہ جو ہونا چاہیے تھا وہ معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اس کے بعد بھی اگر یہ آپ سے حجت کرتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں تکرار کرتے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ صاف کہہ دو میں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، اس کا مسلمان بن گیا ہوں، اس کا فرما بردار بن گیا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو بھی میری پیروی کرنے والے میرے امتی ہیں۔ اور ان اہل کتاب سے کہیے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اے اہل کتاب، اے مشرکین مکہ، کیا تم بھی میری طرح مسلمان بنتے ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے والے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ مسلمان بن جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع دار بن جاتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو حقیقت میں یہ ہدایت کے راستے کے پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، حساب لینا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، حساب ہم لیں گے، آپ کا کام صرف اللہ کا دین ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید یہود خاص طور سے ان لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے مطابق چلنے کے دعوے دار ہے، قرآن انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ حقیقت میں کون لوگ ہیں؟ یکفرون بآیات اللہ، یہ لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت اور اس کے دین کے مخالف ہیں، اس کا انکار کرتے تھے۔
वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और नबियों को नाहक कत्ल किया। वयक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्त मिनन्नास, लोगों में जो इस्लाह का काम करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, उन लोगों को भी इन लोगों ने कत्ल किया। ये उन लोगों के पर संगीन किस्म के फ़र्द जुर्म आयद होते हैं। अल्लाह की आयत का इनकार, ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हुआ, उनके बाद की बात तो अलग है। उसके बाद बनी इसराइल मज़ीद गुमराही का शिकार हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अभी फ़िरौन से निजात पाए हैं। निजात पाने के बाद ये मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में देखा कि कुछ लोग एक बुत के सामने इबादत कर रहे हैं। हज़रत मूसा से मुतालबा कर बैठे कि हज़रत मूसा हमारे लिए भी इस तरह एक माबूद बना दो, हम उसकी इबादत करेंगे। ये हालत थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुल्क शाम में जाओ, वहाँ जो कौम है वो ताकतवर है, लेकिन अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुम्हें फ़तेह इनायत करेगा। कहा कि नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तुम और तुम्हारा रब जाओ, लड़ो, फ़तेह मिल जाएगी। यहाँ हम बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, फ़तेह होने के बाद हम आ जाएंगे। इतनी नालायक और सरकश कौम थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं बख्शा, उनके पर भी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया। इस कदर नालायक और शरीर कौम थी, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाले और दूसरे नबियों को कत्ल करना, ये बहुत संगीन जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशद्दुन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन शदीद और ख़तरनाक किस्मों के अज़ाब वाला कौन होगा? रजुलुन क़तलहु नबियुन औ क़तल नबिय्या, एक ऐसा शख्स जिसे नबी ने मारा है। सोचिए, नबी ने जिसको मारा होगा, जो नबी के हाथों मारा गया, वो बदतरीन किस्मों के अजाब का शिकार होने वाला है। औ क़तल नबियन, या उस शख्स ने किसी नबी को कत्ल किया होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, ये क़यामत के दिन के बदतरीन अजाब वाले होंगे। यहाँ अल-बिदाया व निहाया के अंदर अल्लामा इब्न कसीर, इब्न जरीर ने कई हवालों से तहरीर फरमाया है कि यहूदी इतने मक्कार और साजिशी जहनीत के थे कि उन्होंने एक ही दिन में सुबह के वक्त 43 अंबिया किराम 43 इतने नबियों को सुबह के वक्त कत्ल किया, और दिन के पिछले पहर यानि शाम के पहले पहले 170 मजहबी पेशवाओं को, उलमा को कत्ल किया। ये उन लोगों की हालत थी। ये एक दिन का मामला कि 43 अंबिया किराम का कत्ल है सुबह के वक्त, और दोपहर के वक्त शाम से पहले पहले 170 उलमाए किराम जो मजहबी पेशवा थे, उन लोगों का कत्ल किया। इतने शरीर और नालायक लोग थे। यहाँ बताने का मकसूद ये कि अंबिया की मुखालफत और जो नबी के दीन के मुताबिक लोगों को दावत दे, उन लोगों की मुखालफत आज हमारे यहाँ पर भी देखिए वो चीज़ें चलती हैं। एक तो खुद सुन्नत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल नहीं करते, और उलमा अगर उन्हें दीन के मुताबिक चलने का कहते हैं तो उलमा की टांग खींचना शुरू करते हैं, उलमा की इज्जतों के पर कीचड़ उछालते हैं, उलमा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल यहूदियत है, यानी खुद दीन को जानना नहीं, और अगर कोई दीन समझाने की कोशिश करे तो उसे बदनाम करके दीन के रास्तों को मसदूद करने की कोशिश करना। यही सारी चीज़ें हैं जो यहूदियत कहलाती है। नबियों को कत्ल किया करते थे, और जो लोग भलाई का हुक्म देते हैं उन लोगों को भी कत्ल कर दिया करते थे। ये यहूद का मामला है, बल्कि यहूद इतनी शरीर कौम है। यहूदियत दरअसल एक सिफत है। अगर कोई शख्स मुसलमानों के दरमियान फितना पैदा करना चाहे, पुरसुकून माहौल को ख़राब करना चाहे, ये भी दरअसल यहूदियत है। ज़रा गौर कीजिएगा, एक वाक़या ये आप सीरत इब्न हिशाम है और अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर भी पढ़ेंगे। यहूदियत कैसे कैसे हमारे सामने आती है। इब्न इसहाक़ का बयान है कि एक बूढ़ा यहूदी शास बिन कैस कब्रों में पैर लटकाए हुए था, मौत के बिल्कुल करीब है। एक बार सहाबा किराम के एक मजलिस के पास से गुजरा, जिसमें औस और खजरज दोनों कबीले के लोग बैठे मोहब्बत और उल्फत के साथ बातें कर रहे थे। अंसार के दो कबीले थे, एक औस और एक खजरज। यहूदी पहले क्या किया करते थे, ये इन दोनों कबीलों को लड़ाते थे
اور دونوں کو ہتھیار سپلائی کرتے. کبھی بنو قینقاع یہ اوس کے سپورٹ میں آ جاتا, بنو نذیر ہے تو خزرج کے سپورٹ میں آ جاتا. یہ دونوں پیچھے سے رہ کر اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے اور اس کے بعد انہیں مال بیچا کرتے تھے, جنگی ہتھیار بیچتے. اس طرح ان کی معیشت مضبوط ہوتی جا رہی تھی. اوس اور خزرج کمزور ہوتے جا رہے تھے اس لیے کہ یہ اپنے ہی آدمیوں کو مار رہے تھے, اور جو ہتھیار خریدا کرتے تھے یہودیوں سے وہ مہنگی قیمت میں. آج بھی اگر دنیا کے اندر دیکھیں وہی سازش چل رہی ہے, وہی گیم چل رہا ہے, وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ بڑی بڑی طاقتیں, امریکہ کی بات کہیے, روس کی بات کہیے, چائنا کی بات کیجئے, جرمنی کی بات کیجئے, انگلینڈ کی بات کیجئے, یہ بڑی بڑی طاقتیں چھوٹی چھوٹی طاقتوں کے پیچھے رہ کر انہیں لڑاتی ہیں اور اپنے جنگی ہتھیار بیچتی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلسل جنگ چلتی رہے, جنگ چلتی رہے گی, ان کے ہتھیار بکیں گے, ان کی معیشت مضبوط ہوگی اور دوسرے لوگ کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے اور ان کے زیر نگی غلام بنتے جائیں گے. وہی سازش جو صدیوں پرانی تھی آج بھی اسی کو نئے انداز میں رچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ویسا کیا کرتے تھے. اب جب شاس بن قیس نے دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے رہتے تھے یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اسے برداشت نہیں ہوا. یہ دیکھ کر ان کے درمیان جاہلیت کی باہمی عداوت و شقاوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لیے. بوڑھا یہودی سخت رنجیدہ ہو کر کہنے لگا, بخدا اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں, یعنی آپس میں متحد ہو گئے, اس کے بعد ہمارا کوئی گزر نہیں ہے. چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ انصار اور مہاجرین کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بعاث اور اس کے واقعات کا تذکرہ کرے. اوس اور خزرج کے درمیان ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے 110 سال تک جنگ جاری تھی. 110 سال. یہی تو کہا جاتا ہے نا, اگر عدل قائم ہوتا ہے تو فتنے رک جاتے ہیں. اب جب اوس والوں نے دیکھا کہ ہمارا ایک آدمی مارا گیا ہے تو انہوں نے انتقام میں 2 کو مارا, اور خزرج نے دیکھا کہ ہمارے 2 آدمی کو مار دیا گیا ہے, انہوں نے 4 کو مارا. ایک آدمی کا قتل ہوا, اگر انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا تو فتنہ اسی جگہ رک جاتا, لیکن وہاں انصاف نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کے بدلے میں 2, اس لیے کہ انسان انتقام کی آگ میں اندھا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں مزاج بھی ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے, نہیں. نتیجہ کیا ہوا, جنگ چلی 110 سال تک. نسلوں کے بعد نسلیں آ رہی ہیں, وہ بھی لڑ رہی ہیں, اپنی پوری جمع پوجی, اپنی صلاحیت, اپنی طاقتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا. اسلام آیا, نتیجہ کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے اپنے پرانے اختلافات کو بلا کر آپس میں مل گئے. یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں, یہ آگے تذکرہ بھی آنے والا ہے کہ جس قرآن میں, جس اسلام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ یہ اوس اور خزرج کے 110 سال پرانے اختلافات کا خاتمہ کر سکتا ہے, کیا وہ ہمارے درمیان کی معمولی رنجشیں, معمولی اختلافات کا خاتمہ نہیں کر سکتا؟ اگر ہم کرنا چاہیں تو یقیناً یہ قرآن مجید اپنا اثر چھوڑے گا. شرط یہ ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ اپنے اختلافات کو ختم کرنا چاہیں. تو اس نے کیا کیا, جنگ بعاث کا تذکرہ کروایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اشعار پڑھے. اوس اور خزرج اپنے اس پرانے واقعات جو ان کے آپس کے جنگی معاملات تھے سننے کے بعد بھڑک اٹھے, یہاں تک کہ آپس میں تو میں ہونے لگی, باتیں بڑھنے لگی, اور میدان طے ہو گیا کہ چلو میدان کے اندر جا کر فیصلہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اوس اور خزرج یہ تلوار سونتے ہوئے میدان کے اندر آ چکے ہیں, فوری طور کے پر آپ وہاں پر گئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کا وقت تھا, نماز میں کچھ تاخیر بھی ہو گئی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے بڑھ چکے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے, وہ آگے بڑھ چکے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ابھی 1 رکعت بھی نہیں بھی تھی, نماز کے لیے امامت کے لیے آگے بڑھ چکے تھے, تو آپ نے انہیں اسی جگہ روک دیا. لوگوں نے کچھ آواز بھی کی کہ وہ ہٹ جائیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مقتدی صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے جن کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ادا کی ہے. آپ فوراً گئے
اور وہاں جانے کے بعد اسلام کی نعمت کا تذکرہ کیا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے، یہاں تک کہ جیسے ہی آپ نے ان لوگوں کو اس طرح نواز کیا، نصیحت کیا، یہ رونے لگے اور اپنے ہتھیار رکھ کر ایک دوسرے کے گلے مل گئے۔ فوری طور کے پر وہ فتنہ ختم ہو گیا جسے شاس بن قیس یہودی نے بھڑکایا تھا۔ آج بھی ایک بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں پر جب اختلافات ہوتے تو لوگ اختلافات فوری طور کے پر ختم نہیں کرتے، بلکہ بہت ساری باتیں گھوم کے ہم تک آتی ہیں، اور ایک آدمی جو باتیں سنتا ہے آگے اپنے انداز سے بیان کرتا ہے، وہ آگے اپنے انداز سے بیان کرتا ہے، یعنی بات رہتی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ 10 آدمیوں کے درمیان گھومنے کے بعد ایک بڑا فتنہ بن جاتی ہے۔ لہذا فوری طور کے پر اس اختلاف کو ختم کیا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ جس طرح کے مرض اگر فوراً ابتدا میں ہی اس کا علاج کر لیا جائے تو جلد سے جلد شفا یابی مل جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہی معاملہ ہمارے اختلافات کا ہے، اگر ہم اس کو بڑھنے دیں گے، نظر انداز کریں گے، باتیں ایک دوسرے کے درمیان پھیلائیں گے، چرچا کریں گے تو یہ مزید خطرناک ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ تم لوگ کون تھے، ذرا اپنی حالت کے پر غور کرو، اللہ تمہارے ان سارے فتنوں کو دبا رہا ہے، صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس کے باوجود بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن صاف کہتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت سب جگہ برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن کتنا پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ انہیں دعوت دی جا رہی اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن مجید کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے کہ تمہاری اپنی شریعت کے اندر کتنی باتیں اصل ہیں اور کتنی ملاوٹی ہیں جو اپنی اصل کے پر نہیں ہے، اور اسلام کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے کے بعد تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تسلیم کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ اگر وہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھے، حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھے تو چل جائے گا، نہیں، آپ کے نبوت اور رسالت کے زمانے پانے کے بعد اسے ایمان لانا ہوگا، ورنہ وہ مومن نہیں کہلائے گا، وہ اللہ کے ہاں قطعاً بخشا نہیں جائے گا۔ ثم یتولی فریق منہم، اس کے باوجود ان میں کی ایک جماعت یہ پھر جاتی ہے اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ ان لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم کی آگ ہمیں تھوڑے دنوں تک چھوئے گی۔ یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں اتنے دنوں تک ہی جائیں گے جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، یعنی 40 دن۔ جہنم کی آگ ایسی ہے، 40 دن کی بات چھوڑیے، 4 دن کی بات چھوڑ دیے، 4 گھنٹہ 4 منٹ بلکہ 4 سیکنڈ برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ آگ اتنی بھیانک، اتنی خطرناک ہے، اور تم کہتے ہو کہ 40 دن ہم آرام سے اس کو برداشت کریں گے، اور یہ دعویٰ تمہارا کہ 40 دن تک تمہیں جہنم میں رکھا جائے گا، اس کے بعد نکالا جائے گا، کیا پروف ہے؟ یہ صرف تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، گڑی گڑائی باتیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اللہ نے اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں ان کے دین کی باتوں نے دھوکہ دیا جو گھڑا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان بھی بہت سارے لوگ، کچھ لوگ کہتے ان کا دعویٰ ہے اور ان لوگوں کی سوچ ہے ہماری نسلیں پاک ہے۔ نسل پاک کا مطلب کیا؟ یعنی ہماری نسلوں کا کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، اس نسل سے ہیں، تو ٹھیک ہے، جب آپ اس نسل سے ہیں تو ابو لہب بھی تو نبی کا چچا ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ ابو طالب 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، وہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ تو اصل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نبی کا قریبی رشتہ دار ہوں، بیٹی پھوپھی، کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن تو حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے، اور حضرت نوح، حضرت لوط علیہم السلام، ان دونوں کی بیویوں کے بارے میں قرآن نے کہا کافرہ تھی، جہنم میں جائے گی۔
اصل چیز ایمان ہے، اس کی بنیاد کے پر فیصلہ ہوگا، تمہاری اپنی سوچ، تمہاری اپنی رائے خیال کے مطابق نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے فلاں سے ہم نے اپنا رشتہ بنا لیا، فلاں سے وابستہ ہو گئے، فلاں پیر سے، فلاں بزرگوں سے، یا دنیا کی لوگوں نے نسبتیں بنا لی ہیں جو صوفیوں کے ہاں ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سحر وردی ہے، کیا کیا بنا کے رکھا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیں نجات دینے والا ہے، اور ہمارے جو باس ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ نہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ خواجہ بچائیں گے، کوئی سمجھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بچائیں گے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ کہا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نبی یہ کہہ رہا ہے اور ہم یہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلاں بچائے گا، فلاں بچائے گا۔ جب نبیوں کا عالم نفسا نفسی کا ہوگا تو ہم جیسے گنہگار اور خطا کار لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں قطعاً دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہود بھی اسی دھوکے کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن ان کا عالم کیا ہوگا جس دن ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، جو ہم نے کیا ہے وہی ہمارے کام آئے گا، کسی اور کا واسطہ، وسیلہ، عزت، شرف، بزرگی یہ ہمارے کام نہیں آئے گی، ہمارے کام، ہمارے اعمال آنے والے ہیں۔ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو وہی دیا جائے گا جو اس نے محنت کی، کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی اور کی بنیاد کے پر اس کو معاف کیا جائے، اور نہ ایسا ہوگا کہ کسی اور کے گناہ کی سزا اس کو دی جائے، ظلم بھی نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ کسی کی وجہ سے اس کو بخش دیا جائے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، نہ افراد نہ تفرید، بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ تو یہ یہودیانہ سوچ تھی، قرآن مجید نے جس کا تذکرہ کیا۔ انسان کی سوچ بگڑتی ہے، اس کے معاملات بگڑتے ہیں، اس لیے قرآن پہلے عقیدے کو، سوچ اور خیالات کو صحیح کرتا ہے، اور اس کے بعد اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں۔ اس ضمن کی باتیں ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے مطابق جیسا چلنا چاہیے، جیسا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، ہمیں دین کو اسی طرح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ہر قسم کی گمراہیاں، چاہے وہ عقیدے کی ہو، فکری ہو، منہجی ہو، اعمال کی ہو، ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔